السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ 8 فروری کے الیکشنز نے کیسے ملک کے اندر حالات کو تبدیل کیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے گھر آ گئے ہیں، بغیر پریس کانفرنس کے آئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی خبر، سعودی کابینہ نے باقاعدہ طور پہ منظوری دے دی ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس سے تعاون کا جو معاہدہ ہے اس کو انہوں نے منظور کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کے جو ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، معلومات کی شیئرنگ کریں گے۔ پاکستان کے ویسے درینہ دفاعی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ 80 کی دہائی میں پاکستان کی آرمی وہاں پہ جا کے سعودی فوج کو ٹرین بھی کرتی رہی، ان کی نئی یونٹس ریز کی، ان کے برگیڈ ریز کیے۔ تو ایک طویل تاریخ ہے پاکستان کی ان کے ساتھ تعاون کی، اور ہمیشہ سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اور جب بھی سعودی عرب کے اوپر کوئی بھی خدا نخواستہ مشکل وقت آئے، کوئی ایسے حالات ہوں، تو ایک دم سے پاکستان کا نام بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان اپنی فوج وہاں پہ بھیجے گا۔ یمن کے جب معاملہ شروع ہوا اس وقت بھی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، آلدو کہ اس وقت میں نے بی بی سی کے لیے ایک رپورٹ لکھی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کی آرمی وہاں پہ نہیں ہے، نہ وہ یمن کی جنگ میں حصہ لے گی۔ خبریں اس طرح کی آ رہی تھیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی کہ پاکستانی آرمی وہاں پہ پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ جناب وہ جنگ میں حصہ لیں گے۔ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ گراؤنڈ پہ بات کی اور بی بی سی کے لیے اس کو رپورٹ کیا۔ وہاں پہ جو پاکستان کی آرمی کے کچھ لوگ تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ماضی کے اندر وہاں پہ جو رہ چکے تھے ان سے بھی ہم نے بات کی، اور بہت ساری چیزوں کو میں نے کوٹ بھی کیا۔ ایک کوٹ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک آفیسر جو ماضی میں سعودی عرب میں رہ چکے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آٹومیٹکلی جناب وہ یہ سمجھتے ہیں سعودی کہ ہم پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا اور اسلام پہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تو پاکستان آرمی تو وہ آئیں گے، اس میں بلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہمارا دفاع کریں گے پاکستانی، کیونکہ یہاں پہ مقدس مقامات ہیں۔ تو اس حد تک وہ ایک دوستانہ تعلق ہے، اور حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ پر یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ دفاعی تعلق ہے، یہ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینیوشن ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیڈ لائن آپ کو پڑھانی ہے۔ خبر میں اکثر تفصیل جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، ہیڈ لائن ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو پوری خبر پڑھنی پڑتی ہے اور آپ کو تفصیل جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور تفصیل بغیر خبر پوری پڑھے ہوئے ریسرچ کیے ہوئے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن کچھ ہیڈ لائنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ ان کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اب یہ ہیڈ لائن آپ دیکھیں، الہی ریلیزڈ وداؤٹ اے پریس کانفرنس، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیڈ لائن ہے۔ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ پرویز الہی صاحب 1 سال تک ڈٹے رہے، ان کو بار بار کہا جاتا رہا کہ جی پریس کانفرنس کر لیں، پیغامات بھجوائے گئے، ٹی وی پہ بیٹھ کے دانشور کہتے رہے کہ جی وہ مونس الہی صاحب جب تک نہیں آئیں گے ان کے والد کو رہائی نہیں ملے گی، جو مرضی کر لیں، جو مرضی عدالت ان کو ضمانت دے دے۔ ماضی میں جب ان کو ضمانت ملتی تھی دوبارہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا پولیس کو کہ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں، راستے میں اسلام آباد پولیس ان کو اٹھا کے ادھر لے آئی اسلام آباد۔ وہ سارا معاملہ بھی ٹی وی پہ بھی رپورٹ ہوا، ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب وداؤٹ پریس کانفرنس پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گھر گئے ہیں، ان کو ضمانت ملی ہے، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں۔ جو عدالتوں کا موڈ ہے، اگر آپ اب عدالتوں کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سخت قسم کا ری ایکشن آئے گا۔ پر اس میں کریڈٹ جاتا ہے پرویز الہی صاحب کو، ان کے خاندان کو، جن حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ مونس الہی صاحب کی والدہ کو، کیسرا الہی صاحبہ جو ایک گھریلو خاتون ہیں، انہوں نے سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لیا، وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئیں تو جس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، ان سے کاغذات چھینے گئے، فیملی کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا، میرے خیال میں بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحمل سے، بردباری سے، اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں گریس سے، گریسفلی چودھری خاندان نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اور اب چودھری پرویز الہی صاحب ضمانت کے بعد گھر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور سٹوری بھی سناتا ہے، جس کا میں نے کہا کہ بغیر پریس کانفرنس کے وہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا کہ ایسے حالات بدلے۔ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے حوالے سے بہت سارے دوست یہاں پہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کوئی حکومت میں نہیں آ سکتا، الیکشن سے کوئی چیز نہیں بدلتی۔ لیکن میرا یہ بار بار یہ کہنا رہا ہے، آپ سے میں شیئر کرتا رہا ہوں کہ جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیسی بھی جمہوریت ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، کیسی بھی جمہوریت ہو، جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور جب ووٹ پڑا 8 فروری کو، اس کے بعد حالات بہت سارے بدلے۔ آج ایکسپریس ٹریبیون کی بھی ایک خبر ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کیسے حالات بدلے، کیا ججز کے دل بدل گئے۔ دیکھیں جو کچھ ہو رہا تھا ملک کے اندر، اب یہ جو پریس کانفرنس کا ذکر ہے
کہ بغیر پریس کانفرنس کے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں. یہ کیوں انہوں نے کہا, یہ کیوں انہوں نے لکھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں پہ یہی عدالتیں تھیں. عدالتیں کیا کہتی تھیں کہ پریس کانفرنس کر لو بھائی تو شاید چھوٹ جاؤ, ہم تو بار بار تمہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اگلے آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں, حکومت والے دوبارہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں, تو لہٰذا کوئی پریس کانفرنس کر لو. اب تو پریس کانفرنس نہیں کی کسی نے, پھر بھی وہ چھوٹ گئے کیونکہ حالات بدل گئے. اب جس طرح جوڈیشری کا موڈ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں بھی 8 فروری کے الیکشن کا بھی ایک بڑا کردار ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی جو سٹوری ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب پورا عوامی موڈ ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہو اور ساری ٹائڈ ایک طرف چل رہی ہو تو کوئی بھی کوشش جتنی مرضی کرتا رہے لیکن زیادہ دیر تو اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. پر اینی وے 8 فروری کے الیکشن نے بہت کچھ بدلا اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ججز کے خط کا معاملہ سامنے آیا, دیگر معاملات سامنے آئے, اور پھر جس طریقے سے ایگزیکٹو حکومت معاملات کو ڈیل کرتی رہی, میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا چیزوں کو پش اس حد تک کرنا چاہیے جہاں تک وہ چیزیں جو ہے پش ہو سکیں. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لگا اس طرح کے کچھ معاملات پہ لمٹ کراس ہوئی حکومت کی جانب سے, ایگزیکٹو کی جانب سے, اور جس کے اوپر پھر اب عدالتی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ جو رد عمل ہے, عدالتی رد عمل جو عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں, یہ آئین اور قانون کے منافی نہیں ہے. یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بحران آ گیا, بحران آ گیا. بھائی اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو بحران آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بحران تو تب آنا چاہیے جب عدالت کسی کو ضمانت دیتی تھی اور دوبارہ اس کو باہر گرفتار کر لیا جاتا تھا. بحران تو اس وقت تھا, اور دانشوروں کو بیٹھ کے ٹی وی پہ اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ بحران ہے جب 9 مئی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کا بینچ کسی کو ضمانت دیتا تھا لیکن ڈی سی صاحب ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتے تھے. اور اس چیز کا ذکر پھر جسٹس مدوخیل صاحب نے اپنے ریمارکس میں بھی کیا ایک عدالتی کارروائی کے دوران. تو اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں عدالتی بحران ہے, اس ملک میں بحران ہے کیونکہ عدالتیں جو ہے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی. اب جب عدالتیں لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, آزادی رائے کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, جوڈیشری کی آزادی کو یقینی بنانے کی بات کر رہی ہیں, اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی بات کر رہی ہیں, تو بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں بحران آ گیا. یہ بحران کیسا بحران ہے ہمیں بھی سمجھا دیں. آئین پہ عمل درآمد سے تو بحران نہیں آتا, آئین پہ عمل درآمد سے تو معاملات حل ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ویسے ایک مثبت پیش رفت ہے. اگر حکومت کی جانب سے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا, دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, تصادم کی طرف چیزیں نہیں گئی, تو حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, حالات کو بہتر کریں. گزشتہ روز جو رؤف حسن صاحب کے اوپر ایک انتہائی حساس ایریے کے اندر, اسلام آباد کے اندر G7 جیسے سیکٹر کے اندر ان کے اوپر جس طریقے سے حملہ ہوا, یہ وہ بڑا پریشان کن ہے. ایسے ماحول کے اندر پرویز الہی صاحب کا ریلیز ہونا اب حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو مخالف جماعتیں ہیں, جو مخالف سوچ ہے, اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مخالف سوچ, مخالف جماعتیں جو ہے اس سے کافی حکومت پریشان بھی لگتی ہے. اب سٹوری ایک اور ہے, ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے, شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے کہ حکومت نے, منسٹری نے جناب مانگ لیے ہیں 20 ارب روپیہ اگلے فسکل ایئر کے لیے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے اور سائبر سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اور بنیادی طور پہ جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری سیکس ریچ 20 بلین ٹو ڈی فینگ سوشل میڈیا, یعنی سوشل میڈیا سے ڈنگ نکالنے کے لیے انہوں نے 20 ارب مانگ لیا ہے. تو اب یہ ڈنگ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر میں کیمرہ اٹھا لوں اور میں کہوں کہ جی میں نے اپنے کمرے کو بڑا خوبصورت دکھانا ہے, لیکن میرے کپڑے اس طرف پھیلے ہوئے ہوں, میرے جوتے اس طرف پڑے ہوئے ہوں, گند پورے کمرے میں نے ڈالا ہو, اور میں کیمرہ آن کروں اور میں کہوں یار یہ دیکھو کیمرے کا لینس ٹھیک نہیں, کتنا گندا نظر آ رہا ہے, میں کہوں اس کو میں ایسے کروں گا, میں اس پہ نیا لینس لگاؤں گا, میں اس کو دھلواؤں گا, میں کیمرے کی سروس کرواؤں گا, میں جو مرضی کروا لوں, وہ جو عکس ہے, وہ جو آپ کو اس میں چیز نظر آ رہی ہے, اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا, مناسب نہیں لگتا کہ جو میں نے گند گھولا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر حکومت کو گند نظر آتا ہے وہ ہمارا اپنا ہی گھولا ہوا گند ہے. وہ آپ جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے, جتنے مرضی اس میں آپ جو ہے وہ لینس چینج کرتے رہیں, اس میں آپ پیسے ڈالتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, وہ پیسے ڈالنے سے, لینس نیا لگانے سے, نیا کیمرہ لینے سے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تو وہ جو میں نے گند ڈالا ہوا ہے نا, اس کو جب میں سمیٹنا شروع کروں گا تو آپ کو سوشل میڈیا پہ حالات بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. میں اپنے کمرے کی صفائی کرنا شروع کروں گا, ایک کونا تھوڑا سا صاف ہوگا, وہاں پہ میں کیمرہ ڈالوں گا, میں کہوں گا ہاں یہاں پہ تھوڑا سی چیزیں بہتر ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ جب میں ساری چیزوں کو صفائی کر لوں گا تو مجھے سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کیمرے کے اوپر مجھے کافی چیزیں بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے, اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ عوام کے بالکل
جو وہ چاہتے ہیں اس کے منافی چلتے رہیں، ان کو کسی قسم کی آزادی بھی نہ دیں، جمہوریت بھی کہیں ہم نے قائم کی بھی ہے کیونکہ ہم بہت بڑی جمہوری جماعتیں ہیں، اور وہ جو گند آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہ آئے وہ آپ کو نظر آتا رہے گا جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے، جب تک چیزوں کو درستگی کی طرف نہیں لے جایا جائے گا۔ اچھا، ایک اور جو قانون ہے، اب سوشل میڈیا کو بھی ڈیفینگ کرنے کی بات آ رہی ہے، ہتک عزت کا قانون بھی آ گیا۔ آج بی بی سی نے اس کے اوپر تفصیلی سٹوری کی ہے، پنجاب حکومت نے جو ہتک عزت کا بل پاس کیا ہے، مجوزہ جو قانون ہے، اس کے حوالے سے جناب لکھا ہے بی بی سی نے کہ ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ، وہ بھی مطلب ہیڈ لائن انہوں نے بھی بنائی دی ہے کہ ٹرائل سے قبل ہی، مطلب ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اس سے پہلے ہی جناب 30 لاکھ روپے تک کا جرمانہ۔ پنجاب میں ہتک عزت کا نیا قانون کیا ہے؟ اس میں مختلف چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جناب کسی اس کے جو حکم امتناعی نہیں ہو سکے گا، اس کی کارروائی پہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ اظہار رائے اور اختلاف رائے کی آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بی بی سی نے لکھا ہوا ہے، کسی کو کوٹ کیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں HRCP متوازی عدالتی ڈھانچوں کو اس بات پر مسترد کرتا رہا ہے کہ وہ بنیادی حقوق اور منصفانہ عدالتی کارروائی کے عالمی طور پر تسلیم شدہ اصولوں کے منافی ہیں، یہ بھی جناب انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے۔ HRCP کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، HRCP کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، اور جو اس میں ایک علمی بحث ہو رہی ہے کہ یہ آزادی رائے کے اوپر ایک طرح سے قدغن ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ کوئی بھی حکومت کے خلاف بات نہ کرے، تنقید نہ کرے اور اس کو اوپر جرمانہ لگ جائے۔ اچھا، اب اس ساری بحث کے اندر جہاں پہ یہ ایک علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اپریہنشنز کا اظہار کر رہے ہیں، اسی سٹوری کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی کوٹ کیا ہے بی بی سی نے، اور بی بی سی کا سوال کیا ہے وہ بھی سن لیں، میں سٹوری آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی تنظیموں کے خیال میں یہ قانون آزادی اظہار رائے کے منافی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کی تردید کی اور کیا جواب دیا ذرا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں، بی بی سی نے کوٹ کیا ہوا ہے، تنقید کرنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض الزام لگانے پر ہے، تنقید کرنا آپ کا حق ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین رہا، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے یوٹیوب اور ٹی وی پر بیٹھ کر کسی پر بھی الزام لگا دیں اور وہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہ ہو، اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہ ہو۔ آگے عظمہ بخاری صاحبہ نے پھر جو انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے اس کو بہت وہ آگے لے گئی ہیں، اب الزام بھی ہم لگا رہے، اب یہ ہم جو ہے وہ تنقید کے دائرے میں ہیں، ابھی تو ویسے قانون پاس نہیں ہوا، اس کے اوپر گورنر کی سینٹ میرا بھی آنی ہے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تنقید ہو سکتی ہے۔ تو آگے وہ کیا کہتی ہیں، یوٹیوب سے جو ڈالر کمائے ہیں ان میں سے کچھ پیسے جمع کرا دو، یوٹیوب سے جو ڈالر کمائے ہیں ان میں سے کچھ پیسے جمع کرا دو۔ اب یہ کن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بی بی سی کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور انٹلیکچوئل ڈسکشن کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے، اور عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں یوٹیوب سے جو ڈالر کمائے اس میں سے کچھ پیسے جمع کرا دو۔ مطلب کہ یہاں پہ سے ڈسکشن کو زمین بوس کر دیا انہوں نے، مطلب اس کا انٹلیکچوئل لیول وہاں پہ لے گئی وہ کہ جہاں پہ مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے نیچے اس کا انٹلیکچوئل لیول ہم گرا سکتے ہیں ڈسکشن کا۔ اب یہ تنقید ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ تنقید ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انٹلیکچوئل ڈسکشن اس کی بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، اوپر جو انہوں نے کچھ باتیں کی اس میں کچھ جان ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ جناب کسی کے اوپر آپ ایسے الزام نہیں لگا سکتے، تنقید کے اوپر ہمارا جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، قدغن نہیں ہے، وہ ساری تو وہ ڈسکشن وہاں سے شروع ہوئی، پھر اس کو ختم کدھر کر دیا کہ جی ڈالر کمائے ہیں تو اس میں سے کچھ پیسے جمع کرا دو۔ انتہائی سطحی قسم کی ایک بات کر دی، اور یہی وہ سطحی جو ہے چیز ہے آپ کو بار بار نظر آتی ہے۔ مریم بی بی ماضی میں ریگولیشنز کے حوالے سے کیا کہتی تھی، کل پورے میڈیا نے ان کی تقریریں چلائیں، ہر جگہ پہ جناب وہ چل رہی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ گلا گھونٹنا اور یہ پاکستان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، میں تو ریگولیشن کے بڑے خلاف ہوں۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ جناب اب ان کو ریگولیشن جو ہے وہ یاد آ گئی۔ پر اینی وے اس قانون کو چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا، غالباً اظہر صدیق صاحب بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کچھ دیگر جو سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز ہیں اور صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج کرنے کا کہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر جو آج کی ہے مختصراً میں آپ کو سناؤں گا، اظہر صدیق صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ جسٹس امجد رفیق جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے 9 مئی کے بعد سیکشن 3 اور 16 کے تحت ایم پی او کا مکمل ریکارڈ 10 جون تک طلب کر لیا۔ محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ سینکڑوں نظر بندی کے غیر قانونی احکامات حکومت پنجاب نے جاری کیے،
گھروں کو توڑا، تشدد کیا گیا، جبکہ یہ گرفتاری نہیں، حفاظتی نظر بندی تھی۔ سیکشن 3 اور 9 آئین کے آرٹیکل 9، 14، 15، 16 اور 17 کے خلاف ورزی سے، لہذا دونوں سیکشنز آئین سے متصادم قرار دیے جائیں۔ اب انہوں نے جناب یہ بھی تفصیلات مانگ لی ہیں جج صاحب نے، جسٹس امجد رفیق صاحب نے، کہ این پی او کے تحت جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے 9 مئی کے تحت، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی صاحب کا کیس آپ کو پتا ہے، ان کو این پی او کے تحت بند کر دیا تھا۔ پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی صاحب کو اور پولیس افسران کو سزا سنائی توہین عدالت کے مقدمے میں، تو بہت سارے لوگوں کو این پی او کے تحت پکڑا گیا، یہاں تک کہ جو ضمانت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے بعد بھی این پی او کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا ریکارڈ جمع کرواتی ہے معزز عدالت کے سامنے، لیکن جو اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 8 فروری کے بعد بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور جو دوست آپ کو کہتے تھے کہ کچھ نہیں بدلا، یہ وہ دیکھیں ابھی بھی ان کی حکومت ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن جو زمین پہ چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طرف جا رہی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔